السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بڑا ہی خوبصورت اور دل فریب واقعہ ہے، سماعت فرمائے۔ اس واقعے کا ٹائٹل ہے ایک گنہگار آدمی کی توبہ۔ سماعت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا جو بدکار قسم کا انسان تھا۔ ایک نیک بیوی سے اس کو محبت ہو گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ میرے بس میں آ جائے، مگر وہ نیک عورت اس کے بس میں نہ آئی، اور وہ شخص اس عورت سے بے امید ہو گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس نیک عورت پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا، بہت برا وقت آ پڑا۔ رزق کی تنگی نے اور قرض کے بوجھ نے اس کو اس قدر دبایا کہ وہ ایک دم زمین پر آ گئی اور محتاج ہو گئی۔ قرض والوں نے اپنا قرض کا مطالبہ کرنے لگا تو بیوی لاچار اور مجبور ہو کر اسی پریشانی کی حالت میں اس مالدار آدمی کے پاس گئی اور اپنا سب حال کہہ دیا۔ وہ مالدار آدمی بہت خوش ہوا اور کہا کہ اے عورت، تجھے جتنا مال، دولت، روپیہ، پیسہ چاہیے لے جاؤ، مگر آج کی رات کو تم میرے پاس ضرور آنا۔ ان چیزوں کے بدلے میں تجھے رات کو میرے یہاں آنا پڑے گا۔ تو اس عورت نے کہا، بہت اچھا، میں لوگوں کا قرض ادا کر کے آ جاؤں گی۔ اس شخص نے مال و دولت دے دیا۔ بیوی نے جا کر سب کے قرض ادا کر دیے اور وعدے کے موافق رات کو اس کے یہاں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتے ہوئے راستے میں یہ دعا کی، الہ العالمین، مالک مولا، پروردگارا، بے شک تو جانتا ہے میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہ قدم میں نے خوشحالی میں نہیں بلکہ مجبوری میں اٹھا رہی ہوں، لیکن تجھ سے ایک دعا کرتی ہوں کہ جب میں اس مالدار شخص کے گھر سے باہر نکلوں تو کسی انسان کو میرا شکل نہ دکھانا، اس سے پہلے مجھے موت دے دینا۔ یہ دعا کر کے ان کے گھر پہ چلی جاتی ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے برے کام کے شوق میں اپنے پورے مکان کو خوب سجایا اور تمام مکانوں کے روموں کو خالی کرا دیا۔ ان دونوں آدمی کے علاوہ مکان میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ایک جگہ میں دونوں بیٹھے تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ تم پہلے میری ایک بات سن لو، پھر دل میں جو آئے وہ کرنا۔ تو وہ مالدار شخص کہنے لگا، کہو کیا کہتی ہو؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ تم اس وقت اپنی جی کو ایک برے کام کے ساتھ خوش کرنا چاہتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو، تو کل قیامت کے دن وہ مالک الملک، احکم الحاکمین،
اللہ رب العزت اپنے تخت پر بیٹھے گا اور ذرا ذرا سی نیکی اور بدی کا حساب لے گا، اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بدکار اور بدکارہ یعنی تجھے اور مجھے، فرشتوں کو حکم دے گا ان دونوں کو پکڑ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اس سچے خدا کی جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور آدمیوں پر اپنی تابعداری فرض کر دی ہے، اور ایسا صاحب قدرت ہے کہ ذرا سی دیر میں فقیر کو امیر کر دے اور امیر کو فقیر کر دے، حاضر و ناظر ہے، وہ ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے۔ میں قرض والوں کے دباؤ سے تمہارے پاس آئی تھی، ورنہ دل سے میں اس برے کام پر خوش نہیں ہوں، اور نہ یہ برا کام کبھی میں نے کیا ہے۔ اے شخص، اللہ تبارک و تعالی سے ڈر، کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں تجھ سے اور مجھ سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ہم دونوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے حاضر کرے گا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تم اس اللہ رب العزت کو کیا جواب دو گے؟ سوائے خاموشی کے اور جہنم کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کی اس بات کو سن کر اس برے انسان کے دل میں ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، وہ شخص پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے اور مدد سے، بی بی صاحبہ کی برکت سے وہ آدمی اللہ کی پکڑ سے ڈر گیا اور بہت شرمندہ ہوا، اور بی بی صاحبہ سے معافی مانگی اور کہا، اے اللہ کی نیک بندی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، میں غلط سوچ میں پڑ گیا تھا، میں نے اپنا غلط راستہ اختیار کر لیا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت سی دولت دے کر اس عورت کو اس شخص نے رخصت کر دیا، اور خود یہ سوچ سوچ کر رونا شروع کر دیا کہ اس نیک بندی نے ایک دفعہ گناہ کرنے کو برا سمجھا، اور میری تو ساری عمر گناہوں میں ہی گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ آہ، افسوس، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اسی خوف اور شرمندگی سے رات بھر روتا رہا اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا رہا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس شخص نے مسلسل 3 دن اور 3 رات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر گریہ وزاری پیش کرتے رہے، اور اپنے برے کارنامے سے توبہ و استغفار بھی کرتا رہا۔ جب تیسری رات آئی تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے توبہ کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک جو ہے ملک الموت آتے ہیں اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، ہمارے ایک پیارے بندے کا انتقال ہو گیا ہے، تم اپنے دوستوں کو لے کر جا اور اس کو غسل اور کفن و دفن کا انتظام کرو اور نماز
نماز جنازہ خود پڑھاؤ۔ اے موسیٰ، یہ وہ بندہ ہے جس نے قدرت کے ہوتے ہوئے بھی ہم سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دیا، جن کے پاس مال و دولت ہوتے ہوئے بھی اس نے میرے خوف کو اپنے دل میں پیدا کیا اور ہمارے سامنے بہت شرمندہ ہوا، ہم سے معافی مانگی اور سچی توبہ کر کے انتقال کر گیا۔ تم گواہ رہو کہ ہم نے اس پیارے بندے کے سب گناہ معاف کیے اور اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا دل فریب اور جو ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جنازے کو تیار کر کے جب دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں، اتنے لوگوں کا ہجوم تھا اس میں کہ جو ہے لوگ شمار نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو میں بخش دیا اور اپنے نیک بندوں میں ان کو شامل فرما دیا۔ اللہ اکبر، کتنا سبق آموز واقعہ ہے حضرات محترم کہ ایک شخص ہے جو مال و دولت کا ہوتے ہوئے بھی اس عورت کی بات ان کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، تو وہ شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے جو ہے توبہ کرنے میں مسلسل مصروف ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں، الہ العالمین، گناہ تو ہم سب سے ہوتا ہے، لیکن گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرما۔ ہر برے کام کے بعد اچھے کام کرنے کی بھی توفیق و رفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنی قیمتی مشورے سے ہمیں کومنٹ کے ذریعے سے ضرور نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔